بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے رفع اور نصب کے متعلق بات کی تھی کہ رفع اور نصب یہ اعراب میں سے وہ اعراب ہے کہ فعل بھی مرفوع اور منصوب ہو سکتا ہے، اسم بھی مرفوع اور منصوب ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ وہ اعراب ہے کہ جو مشترک ہے اسم اور فعل دونوں میں۔ اب آج کے سبق میں ہم اس اعراب کے متعلق بات کریں گے کہ جو اسماء کے ساتھ خاص ہے، افعال میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ ما یختص بالاسماء کہ جو خاص ہے صرف اسماء کے ساتھ، فعل پر وہ اعراب نہیں آ سکتا، وہ الجر اور وہ جر ہے۔ فعل کبھی مجرور نہیں ہوگا، اسم مجرور ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ مجرور ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ فعل مجرور نہیں ہو سکتا، فعل مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، مجزوم ہو سکتا ہے، لیکن مجرور نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ اعراب یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ۔ اس کی مثال ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اب اس میں تین اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ ما تری یہ تو فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فی خلق الرحمن فی حرف جر ہے، خلقی یہ اسم ہے اور مجرور ہے، الرحمن یہ بھی اسم ہے مجرور ہے، تفاوت یہ بھی اسم ہے مجرور ہے۔ تو گویا اس جملے میں حرف بھی آیا اور فعل بھی آیا، تو فعل بھی مجرور نہیں ہے، حرف بھی کوئی مجرور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، صرف اسماء مجرور ہے۔ تین اسماء اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت کہ اللہ جل جلالہ کی تخلیق میں آپ کو کوئی تفاوت، کوئی کجی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، آپ نہیں دیکھ سکتے اس میں۔ تو ما حرف نفی مبنی علی السکون، ما جو ہے یہ حرف نفی ہے۔ ما کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے بھائی۔ ما کس لیے آتا ہے یہاں پر؟ ما تری بمعنی لا تری، ٹھیک ہے، حرف نفی ہے اور مبنی علی السکون ہے۔ کیوں مبنی علی السکون ہے؟ اس لیے کہ آخر میں ساکن ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو آخر میں الف ہے اور الف ساکن ہے، تو گویا ہمیشہ آخر میں الف آئے گا اور الف ساکن آئے گا۔ ما اسی طرح سے لکھا جائے گا، اس وجہ سے اس کو مبنی علی السکون کہتے ہیں۔ لا محل لہ من الاعراب گویا اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے، اس پر نہ رفع آ سکتا ہے، نہ نصب آ سکتا ہے، نہ جر اور جزم آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا، یہ مبنی علی السکون ہے، ہمیشہ ساکن ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چلا۔ ترى فعل مضارع مرفوع، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه الضمۃ المقدرۃ علی الالف، ٹھیک ہے۔ اس کے رفع کی علامت جو ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ لخلوہ من النواصب والجوازم، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ناصب ہے نہ کوئی جازم ہے، تو جب کوئی ناصب اور کوئی جازم نہ ہو تو وہ فعل مضارع خود بخود مرفوع ہی ہوتا ہے، چاہے وہ رفع ہمیں ضمہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ مرفوع ہے تو مرفوع کی علامت کیا ہے؟ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی الالف، رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے الف پر، الف کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آتا نا، تو مقدر ہے، مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہے، مقدر مانا گیا ہے اس کو۔ اندازے سے ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک ضمہ ہے الف کے اوپر، الف سے مراد الف مقصورہ آخر میں۔ اچھا بھائی کیوں نہیں آیا اس پر؟ منع من ظہورها التعذر، التعذر کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس پر یہ الف ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ ترا ہے نا، ترا، اب آخر میں الف مقصورہ ہے ترا، تو اس کو ترو پڑھیں گے تو وہ کچھ اور بن جائے گا، وہ فعل مضارع ترا نہیں رہے گا۔ تو چونکہ اس پر اس ضمے کا اظہار وہ ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے یہاں پر ضروری ہے کہ اس کو مقدر مانا جائے اور یہ واجب ہے۔ والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انت، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے اندر فاعل بھی ہے اور وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے اور مستتر ہے، چھپا ہوا ہے اندر، انت ضمیر ہے کہ جس کی تقدیر انت ہے اور یہ وجوباً چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ما تری
فی خلق الرحمن من تفاوت، فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ خلق، خلق اسم ہے مجرور ہے فی کے ذریعے سے۔ اب جہاں بھی آپ کو کوئی حرف مجرور نظر آئے گا تو آپ فوراً کہہ دینا، اس پر حکم لگا دینا کہ یہ اسم ہے۔ تو خلق چونکہ اسم ہے مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ فی خلق، اس سے پہلے فی آیا ہے، تو فی حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہے۔ اب جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں، اور یہاں پر یہ مضاف بن کر واقع ہے۔ الرحمن یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے اور اسم بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم نے کہا کہ مجرور ہوگا تو اسم ہوگا، تو مجرور ہے اور مضاف الیہ، خلق کے لیے خلق مضاف، اور مضاف الرحمن مضاف الیہ مجرور، اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر میں کسرہ ہے۔ من تفاوت، من یہ بھی حرف جر ہے، زائد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر زائد ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، مبنی علی السکون یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من ہمیشہ اسی طرح سے نون کے اوپر جزم ہوگا، لیکن یہ جزم نہیں ہوگا، یہ سکون ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی اعرابی حالت نہیں ہے، محل نہیں ہے کہ یہ کبھی مرفوع ہو کبھی منصوب، اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معرب ہی نہیں ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور مبنی علی السکون ہے۔ تفاوتن، تفاوتن یہ اسم ہے مجرور ہے من کی وجہ سے لفظاً، ٹھیک ہے، من تفاوتن، اور منصوب ہے محلاً، آپ دیکھ رہے ہیں کہ من تفاوتن مجرور ہے، لفظوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر کسرہ آیا ہے، لیکن یہ محلاً منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بھی واقع ہے فعل ترا کے لیے، شبہ جملہ ہے، ظاہر بات ہے کہ جملہ نہیں ہے، شبہ جملہ ہے، جہاں پر جار اور مجرور سے متعلق فعل کسی فعل سے متعلق ہو کر وہ مفعول بھی یا کچھ بھی بنے تو وہاں پر وہ شبہ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ منصوب ہے محلاً، یعنی حالت نصبی مواقع ہے، علی انہ مفعول بھی، اس بنیاد پر کہ یہ مفعول بھی ہے فعل ترا کے لیے، او یا پھر یوں کہیں گے کہ مفعول بھی منصوب، کہ یہ جو ہے تفاوتن یہ مفعول بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ تو مجرور ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ ہے مفعول بھی منصوب۔ وعلامت النصب الفتحۃ المقدرہ، نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ مقدرہ ہے، منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت حرف الجر الزائد، اس پر فتحہ ہے اور وہ فتحہ مقدرہ ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، ظاہر کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی اس کو ظاہر ہونے سے منع کر دیا، محل کے مشغول ہونے نے ایک حرف جر زائد کی حرکت کے ساتھ، کہ حرف جر اس پر داخل ہے من، اور من حرف جر تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کسرہ آئے، تو وہ کسرہ آ گیا ہے اس پر، اب ایک حرف ہو اس پر دو قسم کی حرکت نہیں آ سکتی، کہ وہ مکسور بھی ہو حرف جر کی وجہ سے اور منصوب بھی ہو اس لیے کہ مفعول بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ جو فتحہ ہے اس کا وہ مقدرہ ہے تو مفتوح، مفتوح کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی مفتوح ہوتا ہے، یہاں مفعول بھی ہے، تو ہے تو مفعول بھی اور مفعول بھی منصوب ہے، تو لیکن مفعول بھی کا فتحہ جو ہے منصوب ہونے کا جو فتحہ اس کی علامت ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محل جو ہے، محل سے مراد تفاوت کا آخر جو حرف تا ہے، یہ جو تا ہے یہ مشغول ہے ایک حرکت کے ساتھ، کہ جو حرکت حرف جر زائد کی وجہ سے اس کو ملا ہے، حرف جر جہاں کہیں بھی کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس کو مجرور کر دے گا، تو اس کی وجہ سے تو وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ حرف اس حرف پر اس آخری حرف پر وہ حرکت کسرے کا آیا ہے، اب اس کے ساتھ وہ مشغول ہو چکا ہے، اب اس پر دو حرکات تو جمع نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ نصب کی علامت مفعول بھی ہے تفاوتن، اور منصوب بھی ہے محلاً، منصوب بھی ہے اور نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے، تو یہ دوسری توجیہ ہے۔ ایک توجیہ تو پہلے والی ہے، وہ بہت آسان ہے کہ اسم ہے مجرور ہے من کی وجہ سے لفظاً، ہے تو مجرور لفظاً ہے، اور منصوب محلاً ہے اس لیے کہ مفعول بھی ہے ترا فعل کے لیے، یہ بہت آسان ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے، دوسری ترکیب اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تفاوتن مفعول بھی ہے منصوب ہے، مجرور ہے ہی نہیں، تو بھئی نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے،
ظاہر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ظاہر نہیں ہے کہ محل آخری حرف جو حرکت ہے جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں. وہ محل اعراب وہ ایک اور حرف جر جو زائد ہے اس کی حرکت کے ساتھ مشغول ہے، اس وجہ سے اس پر وہ آ چکا ہے. اب دوسری حرکت آ نہیں سکتی، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں منصوب تو ہے لیکن مقدراً منصوب ہے فتحہ مقدرہ کے ساتھ. بہرحال اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہے تو بہت آسان بات. الجمل جملۃ ما ترى جملۃ فعلیۃ مستأنفۃ لا محل لها من الاعراب. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، مستأنفہ ہے، لا محل لها من الاعراب. جملہ فعلیہ یعنی فعل ہے، ما ترى فی خلق الرحمن فعل سے شروع ہے. جو جملہ فعل سے شروع جملہ فعلیہ، جو اسم سے شروع جملہ اسمیہ تو جملہ فعلیہ ہے لیکن مستأنفہ ہے. مستأنفہ سے مراد یہ ہے کہ شروع سے بس یہی جملہ ہے، اس کا کوئی محل اعراب سے نہیں ہوتا. اس کا پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. پورا جملہ جب مستأنفہ ہو تو اس کا کوئی محل اعرابی نہیں ہوتا کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. کبھی کبھار جملہ ہوتا ہے نا تو وہ مفعول بھی بن جاتا ہے، جس طرح شبہ جملہ یہاں پر فی خلق الرحمن، یہ شبہ جملہ جو ہے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. اس طرح کئی جگہوں پر مفعول بھی وہ خبر بن جاتا ہے، مبتدا کے لیے خبر بن جاتا ہے کسی نواسخ کے لیے، تو اس وقت تو محل اعراب اس کا ہوتا ہے. لیکن جب جملہ مستأنفہ ہو، ٹھیک ہے، الگ سا ایک جملہ ہو تو اس کا کوئی محل اعراب پھر نہیں ہوتا. اس کو کبھی حالت رفع، حالت نصبی، محل رفع، محل نصب، محل جر، محل جزم میں سے کوئی نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی وہ خبر بن جاتا ہے کھانا کے لیے یا خوات کھانا کے لیے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جو ہے محل نصب میں ہے، اور محل نصب میں ہے، خبر ہے کانا کے لیے. ٹھیک ہے، تو محل نصب میں بتایا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی محل اعراب میں نہیں ہے. ما یختص بالافعال انشاءاللہ اگلے سبق